السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ٹاپ 10 اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آج زی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ آج کی پہلی خبر پاکستان افغانستان تعلقات کی بہتری اور ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اعلان کرنا تھا ایشیا کے ایک اہم ملک چین کا، جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں جو گزشتہ روز جنگ لگی ہے اور اس کے بعد سیز فائر بھی ہوا، جنگ بندی بھی ہوئی، ساری تفصیلات ہم نے آپ کو گزشتہ 2 ویڈیوز میں بتائی۔ اس کے بارے میں چین کا یہ کہنا تھا کہ تعلقات کی بہتری اور ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، اور یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا کہ ہم اس جنگ بندی کی خیر مقدم کرتے ہیں اور امکان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں گے کہ جتنا ہو سکے ان دونوں کے ساتھ تعمیری اور ترقی میں کردار ادا کریں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس سلسلے میں متعلقہ ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قطر نے اس جنگ بندی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، تو چین نے ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے جو پاکستان اور افغانستان کے برادر ممالک ہیں، جو ان کے ہمسائے ہیں، انہوں نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ہم ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور امید ہے آئندہ بھی یہ تعلقات قائم رہیں گے، یہ بھائی چارہ قائم رہے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہمسائے ممالک رہے ہیں اور رہیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ تورخم بارڈر پر تجارتی راہداری کی بحالی کی تیاریاں مکمل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، جنگ کے دوران جو پاکستان اور افغانستان کا اہم ترین بارڈر ہے، جس کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈنگ کی جاتی ہے، اشیاء کو ایک دوسرے ممالک میں منتقل کیا جاتا ہے، وہ جنگ کی وجہ سے منقطع کر دیا تھا، وہ ساری تجارتی مصروفیات کو ختم کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ لیکن اب دوبارہ سے جنگ بندی کے بعد یہ فیصلہ اور تیاریاں کر لی گئی ہیں کہ تورخم بارڈر کو بہت جلد بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کسٹم ذرائع کے مطابق کہنا تھا کہ 9 روز قبل ہر قسم کی آمد و رفت ختم کر دی گئی تھی، اور 9 روز تک کوئی بھی کسی بھی قسم کا اس میں تجارت کے لیے سامان نہیں آیا گیا۔ لیکن اب حکام کا یہ فیصلہ ہے، اور جیسا کہ حکومتوں کا آرڈر ہے، کہ اب سے ان تمام بارڈر کو کھول دیا جائے گا تمام سرگرمیوں کے لیے، اور ٹرمینل پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی ہے کسٹم حکام کو، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بارڈر بند ہو جاتا ہے اس طرح کے تجارتی، تو پھر وہاں جو کسٹم حکام ہوتے ہیں ان کو بھی واپس گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اب ان حکام کو بھی ٹرمینل میں پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ امریکی نائب صدر اور ٹرمپ کے داماد غزہ امن معاہدہ بچانے کے لیے اسرائیل پہنچ گئے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل مسلسل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جہاں اس نے پہلے بمباری کی، پھر کل رفح پر بھی بمباری کی، پھر اس نے ٹرکوں کو نہ جانے سے روکا، وہ ٹرک جن کی تعداد پہلے دن 400 تھی، یعنی امن معاہدے کے مطابق پہلے دن فلسطین میں اسرائیل 400 ٹرک داخل کرنے کی اجازت دے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تعداد کی لمٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ اتنے دنوں کے بعد اب تک صرف 60 ٹرکوں کی اجازت دے چکا ہے، اور اس سے علاوہ بالکل اس نے منقطع کیا ہوا ہے فلسطین کو کسی بھی ممالک سے، کسی بھی امداد سے۔ تو اس امن معاہدے کو بچانے کے لیے امریکی نائب صدر فی الفور اسرائیل پہنچے ہیں، تاکہ وہاں کے نیتنیاہو سے یا جو بھی حکام ہیں ان سے بات کر کے اس معاملے کو جلد از جلد سولو کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے، اور پوری دنیا اس کو چاہتی ہے کہ جلد از جلد حل ہو سکے۔ تو جتنی اس میں پیچیدگیاں آئیں گی اتنا امریکہ اور اسرائیل کی ساکھ کو مزید خطرہ پہنچے گا۔ تو اس وقت امریکہ بھی اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر سکے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے افغان تارکین وطن کو واپس افغانستان بھیجنے کے لیے طالبان حکومت سے رابطے شروع کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سالوں میں جب افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہوا تھا، تو اس انخلا کے بعد کافی سارے لوگ افغانستان سے تارکین ہو کر یا افغانستان سے باہر کے یورپی ممالک میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب ان یورپی ممالک کی کوشش ہے کہ جس قدر ہو سکے ان افغانی حکام کو ان کے حکومت کے حوالے کیا جا سکے، ان کی حکومت کے پاس بھیجا جا سکے، ان کے ممالک میں منتقل کیا جا سکے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کے لیے ملاقاتیں اور رابطے تیز کر دیے ہیں۔
اگلی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات کی قرارداد منظور، اپوزیشن نے بھی حمایت کی ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ اپوزیشن بھی اس کام کی حمایت میں نظر پیش آئی ہے۔ انہوں نے کہنا تھا کہ سہیل افریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے اور شوکت خانم اسپتال میں علاج کرانے کی متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو ان سے اگلے 1-2 روز میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ مجھے ملاقات کرنے دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو اب انہوں نے یہ قرارداد منظور کروائی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے صوبے میں ایک بار پھر دہشت گردی آئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جتنی بھی دہشت گردی کا جو صحرا تھا وہ وفاقی حکومت کے سر باندھ لیا اور یہ کہا کہ تمام کی تمام ذمہ داری ان کی تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری خوب نہیں نبھائی، جس کی وجہ سے دہشت گردی واپس پاکستان کے اس صوبے میں آ گئی اور اس کا نقصان اس صوبے کے رہنے والوں کو اٹھانا پڑا۔ اور اس کی وجہ جو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ 2024 میں جب یہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال رہے تھے اور اس ڈاکہ ڈالنے کے بعد عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے جو پہلی بنیادی سہولتیں دی جا رہی تھی اس سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے اسپیشلائزڈ ڈیجیٹل سکلز پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام جو ایک پروگرام ہے جس کے تحت کافی سارے کورس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے تحت ایک بار پھر اسپیشلائزڈ ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ آف ٹرینرز پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ابتدائی مرحلے میں 200 سے زائد ٹرینرز کو آن لائن مصنوعی ذہانت کے اوپر ٹریننگ دی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ 200 ٹرینرز ملک کے کونے کونے میں جا کر مزید لوگوں کو تیار کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک اہم بیان دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ نہیں جانتا کہ اسرائیلی حملے جائز ہیں یا نہیں، تحقیق کریں گے۔ جو اسرائیل نے حملے کیے تھے گزشتہ دنوں اس میں ٹرمپ سے پوچھا گیا، ان کی انتظامیہ سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی نہیں اس کے اوپر فی الفور کوئی بات کہہ سکتے، کیونکہ ابھی ہم یہ کہنے سے قاصر ہیں کہ آیا یہ جائز تھے ناجائز تھے، واقعی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے یا دوسری طرف سے کی گئی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈا جائے گا، یہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اہم ترین دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کرنے کے لیے 3 روزہ دورہ کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہوگی اور وہ وہاں پر بھی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گی۔ اس دورے میں اس وفد میں تمام کے تمام وفاقی وزراء بھی شامل ہوں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات کا دن فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی ہے اور 6 وکلاء کے ناموں کی فہرست حکام کو بھجوائی گئی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، مشال یوسف زئی کے نام فہرست میں شامل ہے۔ علی عمران، عزیز بھٹنڈاری اور فیصل ملک بھی ملاقاتوں کی فہرست کا حصہ ہیں اور یہ فہرست بھجوائی گئی تھی ان کے فوکل پرسن بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے عمران خان کے لیے ملاقات کے لیے، تاکہ وہ اس کو جلد از جلد عمل میں لا سکیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔